نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین یا رب العالمین۔ ہم اس پروگرام میں بات کرتے رہے ہیں اپنا محاسبہ کرنے کی، تو آپ لوگوں نے اکیلے بیٹھ کے اپنا محاسبہ کیا، اپنا جائزہ لیا کہ میری زندگی کیسی گزر رہی ہے، کیا ہونی چاہیے اور کیا ڈگر ہے۔ اور جب آپ نے محاسبہ کیا تو کیا آپ کا دل پگھلا اپنے پاسٹ کو سوچ کے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے یا نہیں؟ اگر اس رمضان میں اپنے گناہوں کو سوچ کے آپ کے آنسو نہیں ٹپکے ہیں یا تلاوت قرآن سن کے نہیں ٹپکے ہیں تو سمجھ جائیں کہ دل سخت ہو گیا۔ یہ دل کی سختی کی علامت ہے کہ آنکھ جو ہے نا وہ جامد ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو بہت فکر کی بات ہے، اس لیے کہ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں نا تو جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بہت رونے والے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ اپنے صحن میں نماز پڑھتے تھے اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو وہ خوب روتے تھے، حتیٰ کہ مشرکین کی عورتیں بچے جمع ہو جاتے تھے، وہ حیران ہوتے تھے۔ تو ہم جھوٹی سچی یہ فلمیں ڈرامہ دیکھتے ہیں، اس پہ روتے ہیں، یا کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا اس پہ روتے ہیں، اپنے پیاروں کو یاد کر کے روتے ہیں، مگر کیا اپنے گناہوں کو بھی یاد کر کے رونا آتا ہے؟ اس لیے کہ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے نا تو یہ تو بڑی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ یہ آنسو بہت قیمتی ہیں، کسی اور آنسو پہ اجر نہیں ہے جیسے اس پہ اجر ملتا ہے آپ کو۔ مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو وہاں پہ کوئی آدمی تھا، وہ خوف خدا سے رو رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے تمام مال کا تو وزن ہوگا، مگر یہ جو اللہ کے ڈر سے یا آخرت کے ڈر سے رونا ہے، یہ ایسا عمل ہے جس کو تولا نہیں جائے گا، کیونکہ ایک آنسو بھی جہنم کی بڑی سے بڑی آگ کو بجھا دے گا۔ تو یہ تو بڑے قیمتی موتی ہیں۔ جب قرآن کریم کی آیات آئیں جن میں آخرت کا ذکر ہو، جہنم کا ذکر ہو، جنت کا ذکر ہو، کوشش کے ساتھ روئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت ہی بنا لو، یعنی اگر نہیں رونا آ رہا تو کم از کم ایسی مسکینی کی صورت ہی بنا لو۔ 2 قطرے ہیں، حدیث میں آتا ہے 2 قطرے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلے، اور جو دوسرا ہے وہ خون کا قطرہ ہے جو اللہ کے راستے میں گرا۔ اور میں نے آپ کو وہ حدیث پہلے بھی سنائی ہے کہ نجات کا راستہ جب پوچھا گیا نا کہ کیسے ہماری نجات ہوگی، آپ کو بھی یہ ذہن میں آتا ہوگا نا، کیسے نجات ہوگی ہماری، کیسے ہم بچیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے یہ راستہ۔ زبان کو قابو رکھو، گھر میں رہو، اور تیسری کیا چیز تھی؟ اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔ اگر ہم میں سے اکثر لوگ رونا پسند نہیں کرتے، اور چیزوں پہ تو روتے ہیں، یہ رونا نہیں پسند آتا، کہتے ہیں ہم رونے کی کیا ضرورت ہے، بس اللہ غفور الرحیم ہے اور میرے کون سے اتنے گناہ ہیں کہ میں روں، مجھے کیا ضرورت ہے رونے کی۔ تو بات یہ ہے کہ جب دل سے اللہ کا خوف جاتا رہے نا تو سمجھ لیں کہ بس اب وہ دل تباہ ہو جائے گا۔ اپنے دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ اس کے لیے ہم کیا کریں، کس طرح دل نرم ہوتے ہیں، کیونکہ
دیکھیں یہ اتنا ضروری کام ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتا رہے. تو یہ نہ سوچیں میں نے کون سا کوئی ایسا گناہ کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں ہے. دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے تھے میں نے کون سا گناہ کیا، مجھے تو خوشخبری مل چکی ہے جنت کی، وہ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. پھر کیا چیز ان کو رلاتی تھی، آج یہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن ہم نے اپنے دل کو نرم کرنا ہے تو کیا کریں؟ اس کے لیے سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پہ غور کریں. جو 99 نیمز ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، ان پہ غور کریں. صرف ترجمہ نہیں پڑھنا، غور کرنا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے جلال کا احساس ہوگا، اس کی رحمت کا احساس ہوگا، اس کی قدرت کا احساس ہوگا، وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اس چیز کا احساس ہوگا. اس سے پھر دل نرم ہوتا ہے. دوسرا ہم کیا کریں؟ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھیں. یا اگر آپ کو سمجھ آتا ہے نا، کسی قاری کی آواز میں خوبصورت تلاوت سنیں. سمجھ آنا شرط ہے. جب آپ خود بھی پڑھ رہے ہیں تو سمجھ کے پڑھنا ہے. مسئلہ یہ ہے ہم میں سے اکثر کو تو بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. اگر تراویح میں بھی پڑھا جا رہا ہے کچھ سمجھ نہیں تو آنسو کہاں سے آئیں گے؟ آنسو تو دور کی بات ہے، دماغ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، کہیں اور ہی گھوم رہا ہوتا ہے. یا قرآن ہم گھر میں بھی پڑھتے ہیں تو بس ABC کی طرح پڑھتے ہیں، اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے، اس لیے دل پہ اثر بھی نہیں ہوتا. اپنا استفاء کا ٹارگٹ بنا لیں اس رمضان کا کہ میں نے قرآن کو سیکھنا ہے. اس لیے کہ میں یہ نہیں آپ کو کہوں گی کہ ترجمہ پڑھ کے آپ کریں، ترجمہ کی وہ بات ہی نہیں آئے گی. ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں وہ انسانوں کے لکھے ہوئے ترجمے میں تھوڑی آ سکتے ہیں. جب تک آپ قرآن کو قرآن کی زبان میں نہیں سنتے دل نہیں پگھلتا. الحمدللہ جو لوگ جنہوں نے ہمارے ساتھ قرآن سیکھا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آج ان کو سمجھ آتی ہے. بغیر سمجھے پڑھنے سے اور سمجھ کے پڑھنے سے یا سننے سے بہت فرق ہے. صحابہ کیوں روتے تھے قرآن پڑھ کے؟ کیوں ایسا ہوتا تھا؟ ان کو سمجھ آتی تھی یہ کیا کہہ رہا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی تو ان کا حال یہ ہوتا ہے وہ گر جاتے ہیں اللہ کے سامنے سجدے میں، روتے ہیں. حضرت عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے رونے کی آواز مجھے آخری صف میں آیا کرتی تھی جب وہ امامت کراتے تھے، حالانکہ اس وقت کوئی مائک نہیں تھا. اللہ اکبر. عبداللہ بن عامر جو تھے، جب سورہ مطففین کی آیت تلاوت کی جاتی تھی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ کیا دن ہوگا جس دن لوگ اپنے رب کے سامنے، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. How will that day be؟ کیسا دن ہوگا وہ؟ یہ سوچتے تھے اور روتے تھے. حتیٰ کہ ایک دفعہ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، گر گئے، اس کے بعد کچھ اور نہیں پڑھ سکے تھے. کیونکہ جب وہ پڑھتے تھے نا تو ان کو چونکہ سمجھ آتی تھی تو وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال ذہن میں رکھتے تھے. ان کو یہ لگتا تھا کہ آج وہ دنیا میں نہیں کھڑے ہوئے، ان کو یہ لگتا تھا کہ وہاں کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مرتبہ اور مقام تو آپ سب جانتے ہیں. سورہ طور کی آیات پڑھی جا رہی تھی، اتنا روئیں اور دعائیں کرتی جائیں اللہ تو ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ رکھنا. اور واقعی سورہ معارج میں ہے نا کہ ان عذاب ربہم غیر معمون، واقعی ان کے پروردگار کا عذاب کوئی بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے کہ ہم نہ ڈر ہو کے بیٹھ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی نہ ڈر نہیں ہو سکتا، کوئی بے خوف نہیں ہو سکتا ان عذابوں سے.
جب وہ لوگ بے خوف نہیں ہوئے ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت حسن بصری ایک دفعہ بڑا رو رہے تھے. کسی نے پوچھا آپ کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کل کو میں جہنم میں پھینک دیا جاؤں اور میں دنیا میں اس کی پرواہ ہی نہیں کر رہا ہوں. یعنی مجھے آج نہ پتا ہو لیکن کل کو کیا پتا کہ جہنم میں پھینک دیا جاؤں. جنت میں جو جائیں گے نا لوگ، ان کا ایک کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اللہ کا شکر ہے جس نے غم کو ہم سے دور کیا. کون سا غم؟ دنیا میں یہ غمگین رہتے تھے. کس چیز پہ؟ جہنم کے خوف سے، اللہ کے عذابوں سے وہ غم میں رہا کرتے تھے. تو اب وہاں جا کے وہ شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں اس غم سے نجات دے دی. اللہ اکبر. زید بن ایاز کا آپ کو میں نے اس دن واقعہ بتایا تھا نا، ان کے سامنے ایک دفعہ کسی نے جہنم کے حالات بیان کیے مسجد میں. یہ حالات سن کے ایک چیخ ماری اور زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئے. کتنے بڑے بڑے لوگ تھے اور کیسے ان کے حالات تھے. عمر بن عبدالعزیز ہیں، وہ ایک دفعہ امیر تھے اس وقت. ایک دفعہ ان کے پاس سورہ فرقان کی آیت پڑھی گئی کہ جب جہنم کی ایک تنگ جگہ میں ایک زنجیر میں کئی کئی جہنمیوں کو باندھا ہوگا، دعوا ہنالک ثبورا، اس وقت وہ موت کو پکاریں گے تو رو پڑے. اتنا روئے کہ ہچکیاں بلند ہو گئیں تو اٹھ کے گھر چلے گئے اور لوگ ادھر ادھر بکھر گئے. ہم تو رونا ہی آج بھول گئے. آج نہ جہنم کے خوف سے کوئی روتا ہے اور نہ جنت کے شوق میں کوئی روتا ہے. یہ امت رونا بھول گئی ہے. حالانکہ ایک وہ وقت بھی تھا کہ اس امت کا یوتھ، ایک جوان لوگ کیسے تھے. ایک نوجوان صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ان پہ، تو وہ یہ آیت پڑھے تھے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّحَانِ، تو وہ سرخ ہو جائے گا. تو جب یہ پڑھا تو جسم کے بال کھڑے ہو گئے. اتنا رونے لگے، اتنا رونے لگے، دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے ہاں جس دن آسمان پھٹ جائے گا میرا کیا حال ہوگا. ہائے میں تباہ ہو گیا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا اس دن میرا کیا حال ہوگا. اس قدر روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اس رونے سے فرشتے بھی رونے لگے. یعنی سبحان اللہ، وہ کوئی نوجوان تھے جن کے رونے سے فرشتے بھی رو پڑے. کیا یہ دن صرف ان پہ آنا ہے یا ہم پہ بھی آنا ہے؟ ہم تو کتنی دفعہ سورۃ الرحمن بھی سنتے، ان میں یہ آیات سنتے اور کئی آیتوں سے گزرتے، ہمیں تو کبھی نہیں رونا آتا. ہم تو کبھی سوچتے بھی نہیں، شاید اپنے لیے لیتے ہی نہیں کہ ہمیں بھی ان مرحلوں سے گزرنا ہے. کن باتوں پہ وہ رویا کرتے تھے کہ ان کے رونے ہی مختلف ہیں. جس کو آخرت کی فکر لگ جائے نا، اتنی بڑی فکر لگ جائے، وہ اسی طرح رویا کرتا. پھر وہ اس پہ نہیں روتا کہ ہائے بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، آئے ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے، وہ لگژری نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، میری سہیلی کے پاس یہ چیز ہے، فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، آئے میرے تو شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتے، سسرال والے مجھے اچھے نہیں ملے. ان کے غم یہ نہیں رہتے، ان کا غم تو بدل ہی جاتا ہے، ان کی تو فکریں ہی کچھ اور ہو جاتی ہیں. پھر لوگ ان چیزوں پہ روتے ہیں، لوگ ان مسئلوں کو بڑے مسئلے سمجھتے ہیں، ان کے لیے کچھ اور ہی چیز مسئلہ بن جاتی ہے. پھر وہ چیزیں جن پہ لوگ روتے ہیں ان سے یہ بے نیاز ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو تو ایک بڑی چیز کا پتہ چل گیا.
پھر یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس ایک ہی بات کرتے ہیں، اے اللہ وہاں کی سزاؤں سے ہمیں بچا لینا۔ یہ زندگی تو گزر ہی گئی ہے، باقی بھی گزر جائے گی، لیکن اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لینا، اے اللہ موت کی سختی سے ہمیں بچا لینا، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لینا۔ ان کے لیے تو بڑی چیزیں آ گئی نا، کہ ایک بندہ سر باندھ کے بیٹھا ہو، میرے سر میں بڑا درد ہے، اتنے میں خدا نہ خواستہ کو بڑا زلزلہ آ جائے، اس کو سر کا درد یاد رہے گا؟ یہی حال ان لوگوں کا ہے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے مسئلے سر درد کی طرح ہیں، بس ان کے آگے تو بہت بڑا مسئلہ آ گیا، اور ہمیں یہ مسئلے اتنے بڑے اس لیے لگتے ہیں کہ ہمیں آخرت کا مسئلہ بھولا ہوا ہے، ہمیں نہیں یاد ہے۔ اگر یاد ہوتا تو آج ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایسے نہ روتے رہتے، ان کو اپنی فکر نہ بناتے۔ اب دیکھیں عبداللہ بن رواحہ کو، ان کی فکر کیسی ہے، بیوی کی گود میں سر رکھا ہوا، جیسے انسان ایک موڈ میں ہوتا ہے، ایک بیٹھا ہوتا ہے، کیا ذہن میں خیال آیا، رونے لگے۔ بیوی نے دیکھا تو وہ بھی رونے لگی، پوچھا تم کیوں روتی ہو؟ فرمایا کہ میں تو آپ کو دیکھا روتے ہوئے، مجھے بھی رونا آ گیا۔ اللہ اکبر، عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا میں تو اس وجہ سے روتا ہوں کہ جہنم پہ سے گزرنا ہے، پل صراط جہنم پہ لگایا جائے گا، پتہ نہیں میری نجات ہو سکے گی یا نہیں، پتہ نہیں میں اس کو پار کر سکوں گا یا نہیں۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اور ان کو کیا فکریں لگی ہوئی ہیں، اور ہمارے پاس جن کے پاس عمل ایک نہیں ہے، وہ بے فکر بیٹھے، جیسے کہ ہم نے سائن کروائے ہوئے ہیں جنت کے اوپر، اور بس جاتے ہی ہمارے لیے وہ پیش کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، امید رکھو، اللہ غفور رحیم ہے، مگر اللہ کے عذابوں سے بے خوف نہ ہونا، اس کے عذاب بڑے سخت ہیں، اس کے عذابوں سے ہی اللہ ہی بچا سکتا ہے، ان عذابوں سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اللہ کے عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے، نہ ڈر ہونے کی چیز نہیں، تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے۔ محمد بن منکدر جو تھے قرآن پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے کسی آیت پہ رک گئے، اتنا روئے کہ گھر والے پریشان ہو گئے کہ ان کو کیا ہو گیا، اتنا رو رہے ہیں۔ تو وہ دوڑے گئے، ابو حازم اس وقت کے بڑے وہ بھی شیخ تھے، ان کو بلا کے لائے کہ دیکھیں آ کے ان کو سنبھالیں، ان کو کیا ہو گیا۔ ابو حازم آئے، پوچھنے لگے کیا چیز ہے آپ کو رلاتی ہے، اتنا آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ایک آیت پڑھی قرآن کی جس نے مجھے رلا دیا۔ ابو حازم پوچھنے لگے کون سی آیت؟ فرمایا سورہ زمر کی آیت نمبر 47، آپ بھی دیکھیے گا کہ قیامت کے دن ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ باتیں ظاہر ہوں گی نا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کبھی، وہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو محمد بن منکدر نے جب یہ بات کہی تو ابو حازم پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، دونوں بیٹھ کے رونے لگے۔ ہمارے ہاں ایسا ہو تو ہمیں تو کہیں کہ ایسا قرآن پڑھنے کی نہیں ضرورت ہے جس پہ تمہیں اتنا رونا آ رہا ہے، کہ ہمیں احساس ہی نہیں کہ کیا چیزیں ہیں ڈرنے کی، کیا چیزیں ہیں خوف کھانے کی۔ آپ اپنے پیاروں کو یاد کر کر کے کتنا مرضی روتے رہیں وہ ٹھیک ہے، حالانکہ تمہیں بھی وہاں چلے جانا ہے۔ اتنی بے وقوفی ہے نا، جب خود بھی وہیں چلے جانا ہے تو ان کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ رونا ہے تو اس پہ رو، کہیں یہ نہ ہو کہ وہاں پہ انجام بد سامنے آ گیا تو کیا ہوگا۔ صالح المرائی فرماتے ہیں کہ رونے کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی چیز جس پہ انسان کو رونا چاہیے وہ تو اپنی گناہوں کی فکر میں رونا چاہیے۔
اگر دل اس طرف نہیں آتا تو پھر میدان حشر اور اس کی سختیوں کو یاد کرو، اس کی ہولناکیوں کو یاد کرو، اس پہ رو دو۔ اگر اس پہ بھی دل آپ کا نہیں نرم ہوتا تو اللہ معاف کرے، اپنے آپ کو آگ کے پاٹوں میں پسنے پر پیش کرو کہ جیسے کہ میں آگ کے درمیان ہوں، آگ کے درمیان پس رہی ہوں۔ یہ بات کہنے کے بعد چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے، اور لوگ تھے کہ مسجد کے چاروں کونوں سے چیخو پکار آنے لگی۔ کیسے لوگ تھے؟ کبھی آج آپ نے دیکھا اس طرح ہوتے ہوئے؟ ہم بہت غفلت میں، بہت بھولے میں، بہت بھولے میں۔ کتنی بیکار ہیں ہماری فکریں، اور کتنی بیکار ہے وہ آنسو جو ہم ان بیکار چیزوں کے اوپر بہاتے ہیں۔ یہ تو اتنے قیمتی آنسو ہیں، یہ ورتھ نہیں ہے چیزیں جن کے پیچھے ہم ان کو گنوا رہے ہیں۔ ان کو اللہ کی خاطر اگر بہاؤ گے تو کتنا بڑا اجر پاؤ گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن جب اس کے اعمال تلیں گے تو اس کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں گی۔ اب صرف ایک نیکی سے وہ جنت میں جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے دیں گے کہ جاؤ ایک نیکی کا انتظام کر لو۔ وہ جائے گا حشر کے میدان میں، اپنے بیٹے سے مانگے گا، بیوی سے مانگے گا، ماں سے مانگے گا، کوئی ایک نیکی بھی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس پہ وہ مایوس ہو کے واپس آ جائے گا، اب تو کوئی راستہ نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا وہ لے آؤ جو میں نے اس کے لیے سنبھال کے رکھا تھا۔ تو وہ ایک ڈبیا لے کر آئیں گے جس میں ایک موتی ہوگا، اور کہے گا یا اللہ اس سے کیا فرق پڑے گا، میرے اتنے بڑے پلڑے ہیں، یہ موتی سے کیا فائدہ ہوگا۔ جب وہ موتی نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ وہ پوچھے گا یہ کیا چیز ہے جو رکھی گئی؟ اس کو بتایا جائے گا یاد کرو وہ رات جب سب سو رہے تھے اور تو بھی سویا ہوا تھا، کہ تیری آنکھ کھل گئی، تو اٹھا اور تو نے وضو کیا، جائے نماز پہ کھڑا ہو گیا، اور وہ ایک آنسو جو تیری آنکھ سے نکلا تھا وہ آنسو میں نے سنبھال کے رکھ لیا۔ چاہتا تو اس کے بدلے تجھے دنیا کی بادشاہی دے دیتا، مگر میں نے اس کو تیرے لیے آج کے دن کے لیے سنبھال کے رکھا۔ سبحان اللہ، یہ تو اتنے قیمتی آنسو ہیں، ان کو ہم ایسے گنوا رہے ہیں۔ کن چیزوں پہ ہمارے دکھ آج کیا بن گئے ہیں؟ قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، ان میں ایک وہ بھی ہے جو اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہیں اس کو دیکھ رہا، اور وہ یاد کرتا ہے اللہ کو، اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگتے۔ اس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آخرت کو یاد کر کے روئیں، اپنے سامنے وہ لے کر آئے منظر کہ میں اللہ کے آگے کھڑی ہوئی ہوں۔ ہمارا تو یہ حال ہے، آخرت پہ کوئی درس بھی بیان ہوتا ہے نا تو بعض لوگ پتھرائی ہوئی شکلوں کے ساتھ بس ٹکٹکی باندھے دیکھتے جاتے ہیں، کوئی جذبات نہیں، کوئی خوف خدا نہیں۔ کیوں خوف خدا ہمارے اندر سے نکل گیا؟ کیوں آخرت کا خوف اٹھ گیا؟ کیوں دنیا میں اتنے محو ہو گئے؟ یاد ہی نہیں ہے کہ کہیں جانا ہے ہمیں۔ بس کوئی مرتا تو اس کے اوپر ہمیں آنسو آ جاتے ہیں، اپنی آخرت کا نہیں ہوش۔ اگر ہمیں ہوش ہو نا تو ہم مرنے والے سے زیادہ اپنے اوپر روئیں۔ وہ لوگ اس لیے روتے تھے، قرآن میں جب پڑھتے تھے یہ واقعات
اس وقت اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں کھڑا کر لیتے تھے، وہاں کا سوچتے رہتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز ایک دفعہ خاموش بیٹھے کہ شاگرد احادیث بیان کر رہے تھے، انہوں نے پوچھا اے امیر المومنین آپ کو کیا ہو گیا، آپ کیوں نہیں کچھ بولتے؟ فرمایا بس میں جنتیوں کے متعلق سوچ رہا تھا، کس طرح ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے، کیسے بیٹھے ہوں گے، اور جہنمیوں کے متعلق سوچ رہا تھا وہ کس طرح ایک دوسرے سے چیخیں مار مار کے فریادیں کرے تھے، فریادیں کریں گے پھر رو پڑے، یعنی وہ کیسے اپنے آپ کو امیجن کرتے تھے۔ ابن قیم فرماتے ہیں دل سخت ہو جاتا ہے، اسے نرم کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یاد کریں اللہ کو، اس سے دل نرم ہوگا۔ اسی طرح چوتھی چیز جس سے دل نرم ہوتا ہے وہ ہے موت کو یاد کرنا، یا ان لوگوں کو آپ وزٹ کریں جو بستر مرگ پہ ہوں، جو نزع کے عالم میں ہوں، یقین کریں یہ حالت دیکھ کے انسان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں، کیونکہ انسان کو اپنی حقیقت یاد آ جاتی ہے، جیسے یہ کبھی کوئی وقت تھا، جوان تھا، کیسے چلتا تھا، کیسے طاقتور تھا، آج دیکھو کس طرح بے بس پڑا ہوا ہے انسان، تیرا بھی یہی انجام ہے، تو پہلے کیا تھا اور دیکھ آج تو بھی بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، تو بھی اسی طرح پڑا ہوگا۔ یہ کتنا مشکل وقت ہے جو مجھ پہ بھی آنا ہے، یہ بات انسان کو یاد آتی ہے، اس وقت دل ضرور پگھلتا ہے۔ اسی طرح قبرستان وزٹ کرنے سے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے جو سب سے مؤثر واعظ دیکھا وہ یہ ہے کہ انسان قبرستان جا کے وہاں عبرت حاصل کرے۔ جب انسان وہ جگہ بھی دیکھتا ہے تب بھی اس کو یہ یاد آتا ہے کہ یہ جگہ جہاں پہ مجھے آنا ہے، یہ میری پرماننٹ ریزیڈنس ہے، یہ میرا نیکسٹ ایڈریس ہے۔ یہ بات بھی اس کا دل پگھلا دیتی ہے۔ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، کہنے لگی میرا دل سخت ہو گیا، کیا کروں؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہی وہ یاد ہے جس سے ہم بھاگتے ہیں، جو ہمیں سب سے بری لگتی ہے۔ کوئی یاد بھی کرائے تو ہم سننا نہیں چاہتے، اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں جو دل کو نرم کریں گی۔ اچھا ہمارے دل میں اگر درد ہو تو بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اور آج دل سینے میں پڑے ہوئے کب کے پتھر ہو چکے ہیں، ان کی کوئی ہمیں فکر نہیں ہے، اتنے سخت ہو گئے، بلکہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا پتھر بھی پھٹ جاتا ہے اللہ کے ذکر سے، اس سے بھی پانی بہ نکلتا ہے۔ یہ پتھر بھی اللہ کے جلال سے، اس کی ہیبت سے گر پڑتے ہیں، مگر انسان تیرا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، یہ پھٹتا ہی نہیں ہے، اس سے پانی نہیں نکلتا۔ تو موت کی یاد آپ کے دل کو نرم کرے گی، بیٹھا کریں اور موت کو یاد کیا کریں۔ پھر اگلی چیز جس سے دل سخت ہو جاتا ہے وہ کثرت کلام ہے۔ جب بہت زیادہ ہم باتیں کرتے ہیں نا، تو یہ میں نہیں کہہ رہی، حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ بہت زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے سوا کثرت کلام دل کو سخت کر دیتا ہے، اور اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ ترمذی میں روایت ہے، اگر دل سخت ہو گیا نا سمجھ لیں اللہ سے دور ہے۔ اور ایک وجہ ہے بہت باتیں کرنا، چپ بھی نہیں کرنا۔ جو اسی طرح بہت زیادہ ہنسنا بھی جو ہے نا، وہ بھی دلوں کو حدیث میں آتا ہے مردہ کر دیتا ہے۔ زیادہ باتیں دل کو سخت کرتی ہیں، اور زیادہ ہنسنا جو ہے وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور ہم تو کہتے ہیں کہ بس ہر وقت ہنسی مذاق ہوتا رہے، جوک سناتے رہو۔ بھائی زندگی اتنی نان سیریس ہم نے لے لی ہے نا،
یہ نہیں کہہ رہی ہر وقت روتے رہو، لیکن ہر وقت ایک نان سیریس موڈ میں رہنا، ہر وقت ہلا گلا ہا یہ وہ یہ کرتے رہنا، ہر وقت زبان چلتی رہے، تو دل مردہ ہی ہوگا نا، پھر کہاں آنسو بہیں گے؟ تو کم بات کریں۔ آپ خود سوچیں جس وقت آپ ایسی مجلسوں میں ہوتے ہیں جہاں پہ بس ہلا گلا اور ہنسی مذاق اور یہ چل، کہاں اللہ کی یاد آتی ہے وہاں؟ خود سوچیں۔ اسی طرح اگلی چیز جو آپ کے دل کو نرم کرے گی وہ ہے حلال کمائی۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ میرا دل سخت ہو گیا، اپنی کمائی پہ نظر ڈالیں، کہیں وہ حرام راستے سے تو نہیں آ رہی۔ نمبر 7 چیز، گناہوں سے بچ کے رہیں۔ جب آپ گناہوں سے بچتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے، یہ بھی آپ کے دل کو نرم کرے گا۔ 8ویں چیز جو آپ کے دل کو نرم کرے گی وہ ہے کوئی موٹیویشنل ٹاک سنا کریں، کسی ایسے اسپیکر کو سنیں جس سے دل میں نرمی پیدا ہو۔ ہمارے اس پروگرام کا بھی مقصد یہی ہے، آپ کے دل کو نرم رکھیں، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے۔ ایک دفعہ رمضان کا درس سنا ہوا ہے، اس کے بعد کہاں یاد رہے گا، 5ویں دن آپ کو بھول جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو ایسے درس دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا درس دیا صحابہ کو مسجد میں کہ وہ اتنا رونے لگے، ان کی بکا، ان کی آوازیں اتنی اونچی تھیں۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں، وہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، کہتی مجھے اس کے بعد سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اس قدر رونا ہو گیا۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ ہماری مسجدوں میں لوگ اللہ کے خوف سے، آخرت سے، اس سے کبھی اس طرح رو رہے؟ کبھی دیکھا ہو آپ نے؟ کبھی نہیں دیکھا، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ اس لیے کہ اجتماعی طور پہ خوف خدا اٹھ گیا، یہ نہیں کسی ایک آدھ بندے میں نہیں، اجتماعی طور پہ اٹھ گیا، اور اس کو برا سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو میری یہ باتیں عجیب لگ رہی ہوں، لیکن صحابہ کا تو یہی طریقہ تھا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی طریقہ تھا۔ یہ ایسے روتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ نماز میں کہ صحابہ بیان فرماتے جیسے ہنڈیا جوش کھا رہی ہوتی نا، اس طرح آپ کے سینے سے ہنڈیا کی طرح آواز آ رہی ہوتی تھی، داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ حضرت علی کے بارے میں ان کے شاگرد فرماتے تھے کہ ہم ان کو چھوڑ کے جاتے تھے عشاء میں، جب واپس آتے تھے تو وہاں پہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے، اسی طرح کھڑے ہوتے تھے، صرف ایک فرق ہوتا تھا کہ اب ان کے نیچے جیسے پانی کا تالاب ہے ایسے بن چکا ہوتا، رو رو کے داڑھی گیلی ہو چکی ہوتی تھی۔ یہ حال تھے ان کے۔ ہم نے معاملے جو اتنے آسان سمجھ لیے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ عجیب باتیں لگتی ہیں۔ باقاعدہ لوگ کہتے ہیں کیا اتنے ہم گناہ گار ہیں کہ اب ہم رونا شروع ہو جائے؟ نہیں، ان کے لیے یہ آنسو بہانا ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو یعنی آخرت کوئی ایسی چیز نہیں جس کے اوپر کوئی مسئلہ سمجھا جائے۔ اسی طرح اگلی چیز یہ ہے کہ صحابہ کی طرح خود کو حشر کے میدان میں کھڑا کر کے سوچیں میں نے کتنا کم عمل کیا اور آخرت کے مرحلے کتنے سخت ہیں۔ ایک بزرگ تھے، موت کا وقت آیا ان کا، رونے لگے، کسی نے پوچھا کیوں آپ روتے ہیں؟ تو ان کی عمر بڑی لمبی تھی، 95 ایئرس کے تھے۔ فرمایا 95 سال سے میں ایک دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہوں، آج وہ کھلنے والا ہے۔ موت کا وقت تھا نا، کہتے ہیں آج وہ کھلنے والا ہے، اس کے آگے جنت ہے یا جہنم ہے مجھے نہیں معلوم۔ یہ خیال کبھی ہمیں بھی آتا ہے کہ جب یہ دروازہ کھلے گا، ابھی تو غیب ہے نا، غیب کے پردے پڑے ہیں، یہ جب غیب کے پردے اٹھیں گے، وہ اگلی زندگی کا دروازہ کھلے گا، وہاں پہ میرے لیے کیا رکھا ہوا ہے؟ یہ کبھی خیال آتا ہے؟ ہاں، دنیا کے فقر و فاقے کا خیال آتا ہے، اس کا ڈر لگتا ہے کہ ہائے کل کو جاب نہ چلی جائے، ہائے کوئی یہاں سے ہمیں اس ملک سے نکال نہ دے، ہائے ایسے نہ ہو جائے، کہیں کوئی فقر و فاقہ نہ آ جائے، کہیں یہ نقصان نہ ہو جائے۔
کتنا اس چیز کا خیال آتا ہے، کتنا اس چیز کا ڈر لگتا ہے۔ یہ ڈر نہیں لگتا کہ پتہ نہیں وہ دروازہ کھلے گا تو آگے میرے لیے کیا رکھا۔ تو یہ سوچا کریں، کبھی امیجن کیا کریں، یہ دل کو نرم کرے گا۔ راستہ کتنا لمبا ہے اور میرے پاس جو پونجی ہے، سامان ہے، وہ کتنا کم ہے۔ محمد بن سیرین جو تھے نا، جو تابعی ہیں، خوابوں کی تعبیر بتانے کے ماہر تھے، وہ رو رہے تھے۔ تو موت ان کی قریب تھی اس وقت۔ کسی نے وجہ پوچھی، کہتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں، ان دنوں کے اوپر جو میری زندگی کے گزر گئے، اور میں نے کتنی کم اس میں کمائی کی، کتنا کم عمل کیا ان میں، اور جنت کے درجے پانے کے لیے میں نے کیا کیا، کیا ہے میرے پاس، میں اس پہ رو رہا ہوں۔ اس لیے کہ اب وہ کون سی چیز ہوگی جو مجھے جلتی ہوئی آگ سے قیامت کے دن بچائے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اگلی چیز جو آپ کو ہیلپ کرے گی آپ کے دل کو نرم کرنے میں، وہ ہے اللہ سے دعا کیا کریں، اے اللہ میرے دل کی سختی کو دور کر دے، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں یا رب جنہیں دھونا نہیں آتا، تو اللہ مجھے وہ آنکھ دے جو تیرے خوف سے روئے۔ اس لیے کہ جیسے محمد بن منقدر جب روتے تھے تو آنسوؤں کو اپنے منہ پہ اور داڑھی پہ لگا لیتے تھے، پونچھتے تھے، کہتے تھے مجھے یہ روایت پہنچی ہے جہنم کی آگ اس جگہ کو نہیں چھوتی جہاں آنسو پہنچے، جہنم کی آگ نہیں ٹچ کر سکتی اس جگہ کو جدھر آنسو لگے ہوں، تو پورے چہرے پہ پھیر لیتے تھے، اے اللہ ان چہروں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ کب تک میرا دل سخت رہے گا؟ اے اللہ میرے دل کو نرم کر دے، کب تک میری دعائیں ایسے ہی خالی رہیں گی؟ تو لوگوں کو اپنا رونا نہ دکھائیں اور نہ سنائیں، لوگ آپ کا رونا پسند نہیں کرتے، لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ اپنا بچہ رو رہا ہو نا تو انسان کو غصہ آنے لگتا ہے کہ اس کو چپ کراؤ جلدی، مگر اللہ کو تمہارا رونا بہت پسند ہے، جب تم اس کے سامنے روتے ہو، رو رو کے اس سے دعائیں کرو، اللہ دل کو نرم کر دے گا۔ دعا کریں اللہ رمضان کے بعد بھی مجھے اپنی یاد کے ساتھ خالص کر لینا، اللہ مجھے تھام لینا، رمضان کے بعد یہ نہ ہو کہ دوبارہ انہی غفلتوں میں چلی جاؤں، پھر یہ سارا سبق بھول جاؤں، پھر دنیا میں مست ہو جاؤں، پھر وہی زندگی ہو جس میں آخرت بھولی ہوئی ہو۔ اب ایک بار تو نے تھام لیا ہے نا، تو اب تو ہمیں چھوڑنا نہیں۔ اور دیکھیں جب آپ رو رہے ہو، اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس وقت جو دعا کریں گے نا وہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ دل نرم ہوا۔ اب وہ جو دعا نکلے گی وہ دل سے نکلے گی، یا اللہ ہمیں ایک دفعہ راستہ دکھایا نا، واپس نہ پلٹانا، تو ہمیں تھام لے، تو ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے ذرا سا آنسو نکلا، ذرا سا آنسو خواہ مکھی کے سر کے برابر بھی ہو، اور چہرے پہ گرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ پہ حرام کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دینا جن کو آگ پہ حرام کر دیا تو نے۔ ہم بھی جنت میں پہنچے تو کہہ سکے شکر ہے اللہ تیرا کہ تو نے ہمیں اس غم سے آزادی دی۔ لیکن جب تک وہاں پہنچ نہ جائے اس وقت تک ہم سیف نہیں ہیں، اس وقت تک اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ تم پاس ہو گئے ہو،
اس وقت تک اپنے آپ کو کامیاب مت سمجھو۔ آج کی دعا بھی یہی ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے میرے اللہ میرا حساب آسان کر دینا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ آسان حساب لینا، آسان حساب لینا۔ اور آسان حساب کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے سامنے پیش تو سبھی کو ہونا ہے۔ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اعمال نامہ دیکھے اور کہے کہ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کبھی آپ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، امیگریشن والا کوئی سوال ہی نہیں پوچھتا، بس پاسپورٹ دکھا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، کچھ نہیں پوچھے گا۔ آپ اس وقت کتنے خوش ہوتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا ہے معاملہ، آخرت جہاں پہ پوری زندگی کا حساب دینا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما دے اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، وہ بچ گیا۔ یہ آسان حساب ہے، مگر اس کی کورٹ میں سب کو حاضر ہونا ہے، اس کی عدالت میں سب کو کھڑے ہونا ہے، پیشی ہونی ہے۔ وہ پیشی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو عدالت میں جانا، جج کے سامنے کھڑے ہونا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بعد میں وہ آپ کو بری بھی کر دے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن صرف اس چیز کا خیال کہ کل مجھے عدالت میں پیش ہونا ہے، یہ کتنا خوف زدہ کرنے والا ہے۔ کیونکہ پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بھی کوسچن پوچھ لیا نا، یہ تم نے نماز کیوں چھوڑی تھی؟ جب میں نے حکم دیا تھا اس طرح پردے کا تو تم ایسے کیوں نکلی تھی باہر؟ ایک بات بھی پوچھ لی، آپ اس کا جواب بتائیں گے کیا ہے ہمارے پاس؟ ایک چیز کا بھی جواب نہیں۔ یہ میری نعمت تھی، تم نے اس کی ناشکری کیوں کی؟ میرا یہ حکم تھا، تم نے اس حکم کو کیوں توڑا؟ تم نے سن لیا تھا یہ حکم، کیوں توڑا تم نے؟ کیا کہیں گے آپ؟ زندگی ضائع کر کے کیوں میرے پاس آ گئے؟ تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ تم نے میرے قرآن کا کیا حق ادا کیا؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ کوئی جواب ہے؟ تو اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اگر سب کے لیے دعا کرنی ہے اللہم حاسبنا، اگر اپنے لیے صرف کرنی ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ آج کا جو ذکر ہے یہ وہ ذکر ہے کہ اگر آپ اس کو 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو راضی کر دے گا۔ یہ حدیث میں آتا ہے، جو مسلمان بندہ صبح شام 3 دفعہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہ لازم ہے کہ روز قیامت اس مسلمان کو اپنی رضامندی دے دے۔ مسند احمد میں ہے۔ تو یہ کیا ذکر ہے؟ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گئی، وبالاسلامی دینا، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گئی، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہو گئی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ۔ جس نے یہ کلمات کہے 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام، ظاہر ہے وہ اللہ سے راضی ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن واقعی دل میں ہونا چاہیے کیا آپ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں؟ یہ اسلام آپ کو ایک بوجھ تو نہیں لگتا؟ اس کے دین ہونے پہ راضی ہیں کہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے مسلم، شکر ہے میں مسلمان ہوں، ایسے راضی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہیں آپ؟ اگر دل سے راضی ہیں، دل سے یہ کہتے ہیں تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جانا، ہم بہت کمزور ہیں تو ہم سے راضی ہو جانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔